السلام علیکم مائی ڈیئر فیلوز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے. ایکچولی پچھلے کچھ دنوں سے میں ویڈیوز نہیں بنا سکتی کیونکہ انٹرنیٹ کا ایشو تھا یہاں پر. تو آج انشاءاللہ میں دوبارہ جو ہے وہ ڈیلی ویڈیوز بنایا کروں گی. ایکچولی میں نے ابھی ایس سی کی پریپریشن سٹارٹ کیا نا، تو میں چاہ رہی تھی کہ میں جس بھی سبجیکٹ کی پریپریشن کروں تو میں آپ کو ساتھ لے کے چلوں، یعنی کہ جیسے جیسے میں کروں گی ویسے ویسے آپ انشاءاللہ. ابھی تو ایف پی ایس سی نے جو ہے وہ اناؤنس کر دیا ڈیٹ، تو جو ہمارا ایس اے کا پیپر ہوگا وہ 29 فیبرری ہوگا 2024. تو اٹس اے گڈ نیوز فار اس کہ ہمارے پاس تھوڑا سا ایکسٹرا ٹائم آ گیا. ٹھیک ہے. تو ایس اے کا یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ آپ کو جو میں بتانے لگی ہوں یہ آپ کو ایس اے اور پریسی دونوں میں ہیلپ آؤٹ کریں گے. ٹھیک ہے. لائک ایسے کا یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کو ایسے میں خالی ایسے لکھنا ہوتا ہے نا، لیکن اب آپ سوچیں گے کہ یہ ساری چیزیں میں کیوں بتا رہی ہوں. یہ اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ جو بگنرز ہیں ان کو تو نہیں پتہ، جو میری طرح اٹیمپٹ دے سکے ہوں ان کو کچھ نہ کچھ پتہ ہی ہوتا ہے. تو یہ صرف ان کے لیے ہے جو بالکل زیرو سے سٹارٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم ایسے میں کیا کریں گے، یہ پریسی اور ایسے دونوں کے لیے کام آئیں گے کہ آپ کو جی آر ای کی جو ورڈ لسٹ ہے جو حافظ کریم داد چغتائی کی بک میں دی گیا وہ تو 3000 ورڈ کی ہے، وہ تھوڑی ایکسٹینسو ہے. تو آپ اس کی ایک شارٹ لسٹ بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ کر سکتے ہیں. تو جو بھی ورڈز آپ وہاں سے کریں گے نا تو اس کو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ایک تو ڈان نیوز آپ جو ڈیلی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ڈان نیوز تو مسٹ ہے نا، وہ آپ ڈیلی پڑھیں گے. اس میں سے آپ کو جو نیو ورڈز ملیں گے آپ نے ان کو جو ہے وہ ایک جگہ پہ لکھ لینا ہے. ٹھیک ہے. لکھ کے پھر آپ نے اس کے الٹرنیٹیو ورڈز جو ہیں وہ سینونیمز جو ہیں وہ لکھتے رہنا ہے. کیوں؟ اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ ایک ہی ورڈ ایسے کے اندر یوز کرتے ہیں تو وہ آپ کو بار بار ریپلیس کرنا پڑتا ہے. اب آپ ایک ہی ورڈ بار بار تو نہیں لکھ سکتے نا. لائک جیسے کاز ہے، ٹھیک ہے، کازز آف کلائمیٹ چینج یا کازز آف پوورٹی. ٹھیک ہے. تو اب پوورٹی بار بار کاز نہیں لکھیں گے. ایک دفعہ ہم لکھیں گے فیکٹر بیہائنڈ دس، ٹھیک ہے، ایک دفعہ ہم کاز لکھیں گے، ایک دفعہ ریزنز لکھ لیں گے، اس طرح. تو یہ ہے کہ ایک ہی ورڈ جب بار بار آتا ہے تو وہ پھر جو ہے وہ برا لگتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے. مونوٹونس سا ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے ہم یہ کرتے ہیں کہ الٹرنیٹیو ورڈ جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. دوسرا آپ کے پاس آتا ہے thesaurus.com. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی آپ کو کافی ورڈ جو ہیں وہ ان کے الٹرنیٹ. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ابھی ایک دفعہ ایک ورڈ کو میں نے سرچ کیا تو اس کا سامنے جو ورڈز آئے تھے آلموسٹ 20 to 30 ورڈز آ گئے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ بیسٹ ہے. اس کے لیے آپ کے 100 بھی ورڈز ہو جاتے ہیں تو مور دین انف ہوگا. اچھا، تھرڈ جو آپ کا ہے وہ فریزر وربز ہے. ٹھیک ہے. اب فریزر وربز پہ کیا ہوگا کہ ابائڈ بائی، جس طرح ابائڈ بائی کا مطلب کیا ہوتا ہے، تکمیل کرنا. ٹھیک ہے. تو یہ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو سینٹینس سٹرکچر ہوتا ہے وہ تھوڑا پیارا لگتا ہے. ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک ورڈ جب لکھیں گے تو اس کو جب آپ تھوڑا فینسی کر کے یا فریزر وربز کے ذریعے لکھیں گے تو وہ آپ کا سینٹینس سٹرکچر بیٹر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کا ون ورڈ سبسٹیوشن ہے، یعنی ابھی آپ کو پریسی میں بھی کام آ سکتا ہے، کیونکہ پریسی میں جب آپ نے پریسائز کرنا ہوتا ہے اپنے پیسج کو تو اس کے لیے آپ جب ایک ہی ورڈ لکھ دیں گے بجائے اس کے کہ آپ پوری ایک لائن لکھیں اس کے بعد آپ ایک ہی ورڈ لکھ لیں گے تو وہ ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن اس کو اگر اس میں ایسے میں یوز کرنا ہے تو وہ اس طرح یوز کریں گے کہ آپ ایک لکھ رہے ہیں کہ جو ارریپلیسیبل. ٹھیک ہے. ریپلیسیبل کا مطلب کیا ہے کہ اس کا کوئی سبسٹیوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ ایک دفعہ ارریپلیسیبل لکھیں گے، ایک دفعہ کچھ اور لکھیں گے، ایک دفعہ پھر کچھ اور لکھیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایڈیمز، ففتھ جو اس کا طریقہ ہے وہ ہے ایڈیمز کا. ایڈیمز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے بھی آپ کی جو سینٹینس سٹرکچر ہے وہ تھوڑا فینسی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ پریزنٹیشن آپ کی اچھی ہوتی ہے، ایگزامنر کو پتہ چلتا ہے کہ اس بچے کو پریزنٹ کرنے کا طریقہ آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آج بتانی تھی ایسے کے حوالے سے. تو آپ اگر ان کو کرتے ہیں تو آئی ہوپ سو کہ آپ کے لیے یہ ورک کرے گا. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. دیٹس آل فار ٹوڈے. اللہ حافظ.